رات کے سناٹے میں قائی قبیلے کی سرزمین پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن اسی خاموشی میں خطرہ چھپا بیٹھا تھا۔ ارطغرل کا چھوٹا بھائی دندار قبیلے کے خیموں کے درمیان کچھ مشکوک حرکات محسوس کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ چند غدار چپکے کچھ منصوبہ بنا رہے ہیں۔ دندار ان کے پیچھے جاتا ہے تاکہ ان کی حقیقت معلوم کرے، مگر اچانک ایک غدار اسے دیکھ لیتا ہے۔ تیروں کی چمک کے ساتھ دندار زخمی ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا قبیلے کے خیمے کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ غدار اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور جلد ہی قبیلے میں افراتفری پھیل جاتی ہے۔ غدار سلیمان شاہ کے خیمے کے قریب پہنچتے ہیں اور اپنے نشان مٹانے کے لیے خیموں میں آگ لگاتے ہیں۔ آگ کے شعلے آسمان کو چھو لیتے ہیں۔ قبیلے کے لوگ چیخ و پکار میں اپنے بچوں اور سامان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشکل سے دندار کو گھسیٹ کر طبیب کے پاس لایا جاتا ہے اور قبیلے میں خوف و غصے کی فضا چھا جاتی ہے۔ سلیمان شاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے، قبیلے میں جو بھی غدار چھپا ہے اسے ڈھونڈ نکالو۔ دوسری طرف ارطغرل محل میں داخل ہونے کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ وہ محل کی آیا کی مدد سے اندر گھسنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ وہاں شہزادی حلیمہ کے والد شہزادہ نعمان سے ملاقات کرتا ہے۔ ارطغرل انہیں سمجھاتا ہے کہ لذیذ پر بھروسہ کرنا ایک بڑی بھول ہوگی، لیکن شہزادہ نعمان جذبات میں آ کر کہہ دیتے ہیں، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح العزیز سے طے کر دیا۔ یہ سن کر ارطغرل کے چہرے پر خاموش دکھ چھا جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے یہ اعلان نہیں بلکہ ایک جنگ کا آغاز ہے۔ حلیمہ مجبور ہو کر العزیز کا ہاتھ تھامتی ہے۔ دل میں طوفان برپا ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے بھائی یگیت سے ملتی ہے تو ضبط ٹوٹ جاتا ہے۔ ادھر ارطغرل دور سے یہ منظر دیکھتا ہے، دل زخمی ہو جاتا ہے۔ اسی لمحے ابن العربی ارطغرل کے پاس آتے ہیں۔ وہ اسے تسلی دیتے ہیں، ایمان کی طاقت یاد دلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے مجاہد دل مضبوط رکھ، جو راستہ تو نے چنا ہے وہ سچائی کا ہے۔ دوسری جانب حلیمہ رو رہی ہے، دل کے اندر فریاد اور آنکھوں میں بے بسی۔ اسی وقت ارطغرل کا بھائی گندوقی لذیذ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ لذیذ کو اس عورت کی اصلیت بتاتا ہے جو اس کے قریب ہے اور ناصر کے فریب کا پردہ چاک کرتا ہے، مگر لذیذ یقین نہیں کرتا۔ گندوقی کوشش کرتا ہے کہ وہ حقیقت کو سمجھے، لیکن لذیذ غرور میں ڈوبا رہتا ہے۔ پھر اچانک دربار میں سلطان کا قاصد آتا ہے۔ وہ دو ٹوک لہجے میں کہتا ہے، اگر تم نے شہزادی حلیمہ سے نکاح کیا تو جان لو یہ سلجوقیوں اور ایوبیوں کے درمیان جنگ کا اعلان ہوگا۔ العزیز مسکرا کر جواب دیتا ہے، جنگی سرحدوں پر تو ہوتی ہی رہتی ہے۔ اور یوں ایک نئے طوفان کے آثار افق پر نظر آنے لگتے ہیں۔ ایک طرف عشق، دوسری طرف ایمان، اور بھی اب فیصلہ تلوار کرے، کون حق پر ہے اور کون فریب میں۔